تو یہ اللہ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ پرہیزگار لوگوں کے لیے. یہ پرہیزگار کون ہیں؟ اذا فعلوا فاحشۃ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام خوشی اور غمی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. ينفقون جو ہے نا، یہ کوئی کام تسلسل کے ساتھ ہو تو اس پر دلالت کرتا ہے. صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے خرچ بولو کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہاں کرتے ہیں. تو قرآن کا عجیب بلاغت ہے. صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں؟ قرآن نے، صحابہ نے جو سوال پوچھا تھا نا، قرآن نے وہ جواب نہیں دیا. قرآن نے کہا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو بھی خرچ کرو والدین پہ خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. صحابہ کا سوال یہ نہیں تھا کہ کہاں خرچ کریں، سوال یہ تھا کہ بول لو نا یار کیا خرچ کریں. جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ کہاں خرچ کریں. اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن یہ تو بلاغت کی، جو معترضین ہیں نا غیر مسلموں میں اعتراض کرتے ہیں، بھائی دیکھو یہ مسلمان کہتے ہیں بڑی بلاغت کی کتاب ہے، تو یہ کیسی بلاغت ہے؟ پوچھا جا رہا ہے کہاں خرچ کریں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ یہاں. کیا خرچ کریں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ یہاں خرچ کریں. یہ بھی ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ آپ سوال پوچھنے والے کے سوال کو گھما دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے، جو میں جواب دے رہا ہوں نا اس پہ جو سوال بنتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو اے نبی ان سے یہ کہیں کہ یہ چھوڑ دو سوال کہ کیا خرچ کریں، تو تمہارے اوپر ہے، کچھ بھی خرچ کر سکتے ہو تم. یہ ہر آدمی کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ پیسے دینے، راشن دینا ہے. کبھی پیسے دینا اچھا ہوتا ہے، کبھی راشن دینا، کبھی کوئی جائیداد وقف کر دینا، کبھی کسی کو کھانا کھلا دینا. یہ تمہارے اوپر ہے. خرچ کہاں کرنا ہے ہم یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں اور پھر دیگر قریبی رشتہ دار ہیں. تو اللہ نے پہلی صفت بیان کی ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. دوسری صفت غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتے ہیں. میری نا واٹس ایپ پہ کچھ بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کسی سیاسی لیڈر کو بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے. کون تھا اس بحث میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے نا. اب میں نے کہا ان کو میں کیا جواب دوں. میں نے جواب یہ دیا کہ اتنی گالیاں تو کوئی اپنوں کو ہی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے ان سے کہا اتنی گالیاں کوئی اپنوں کو ہی دے سکتا ہے. لگتا ہے آپ یہ آپ کے اپنے ہیں. بس اس کے بعد پھر ان کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق بیان کے بعد جا کے دیکھوں کہ کیا جواب آیا. تو بھائی غصے کی بھی ایک حد ہے یار. اتنی گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ تھوڑا سا کم کر لو یار. تھوڑا سا وہ سنا ہے نا چٹکلا، ایک جاپانی نے، ایک رشین، امریکی اور پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے. تو رشین نے کہا کہ ہماری جو آبدوزیں ہیں نا بالکل سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتی ہیں. اب یہ امریکی پاکستانی حیران، ان کا بالکل تہہ سے. انہوں نے کہا تھوڑا سا اوپر، ہماری جو سمرین ہے وہ تھوڑا سا اوپر. امریکی نے کہا کہ ہمارے جو جہاز ہیں وہ آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل چپک کے، کہنے تھوڑا سا نیچے. پاکستانی سوچ رہا تھا میں کیا بولوں. وہی پاکستانی نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. یہ دونوں چیخ گئے بالکل ناک سے، کہنے تھوڑا سا نیچے. تو میں نے ان سے کہا اتنی گالیاں جو آپ دے رہے ہیں نا تھوڑا سا کم کر لیں، اتنا زیادہ ہے. والکاظمین الغیظ، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. والعافین عن الناس. خیر یہ والی یہ تو الگ آیت ہے، میں جلدی سے اس آیت کی طرف آتا ہوں. تو اللہ نے پہلی صفت بیان کی التائبون، نیک لوگ جو اہل جنت ہیں ان سے خطا ہو جاتی ہے تو توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. التائبون العابدون، کثرت سے عبادت کرتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں یہ عبادت کا عنصر بھی ختم. تبلیغی جماعت کے ایک عرب آئے
جو 40 سال سے تبلیغی جماعت میں ہیں, ادھر کے تھے, مدینہ کے, مکہ کے نہیں مدینہ کے تھے, وہ دوسرے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے ساتھ انہوں نے بڑا وقت گزارا. تو عجیب بات کر رہے تھے کہ پہلے جو علماء گئے ہیں مدینہ, خاص طور پہ جو تبلیغ سے منسلک تھے, وہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ وہ گلی میں ایک الگ ہی اس کی وجہ سے نور پیدا ہوتا تھا. وہ شکایت کر رہے تھے کہ آج کل وہ عبادت مارکیٹ سے شارٹ. یہ مارکیٹ سے شارٹ تو میں خود کہہ رہا ہوں, ان کے الفاظ نہیں. تو ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے بھائی. کچھ گھروں میں نبی نے فرمایا نا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی رکھو. گھر کے سربراہ کو چاہیے گھر میں تلاوت کیا کرے, بچے دیکھیں گے یہ عمل. بہتر یہ سنتیں گھر میں جا کے پڑھیں, بچے یہ عمل دیکھیں گے. ماؤں کو چاہیے, حدیث میں آتا ہے اپنے گھر میں ایک کمرہ مصلی بنا لو, نماز کے لیے خاص کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اگر اللہ نے آپ کو کشادہ گھر دیا ہے تو ایک کمرہ عبادت کے لیے خاص کر دیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی, کچھ دن پہلے رمضان میں ڈیفینس جانا ہوا تو بڑا گھر تھا, ان صاحب نے ایک کمرہ مجھے دکھایا, اتنا خوبصورت اور مسجد بنایا ہوا تھا اس پہ, یعنی مسجد کے ڈیزائن پہ. وہ تھی مسجد نہیں, وہ تو جائز نہیں ہے نا مسجد گھر میں, کیونکہ پھر سب کسی کو آپ روک نہیں سکتے. اور اس میں خوشبو کی دھونی عود جل رہی ہے اس میں, ایسا پیارا ماحول, انسان کا دل کرتا ہے کہ میں نماز کی نیت باندھ لوں, میں یہاں تلاوت کروں. ہم نے اپنے بڑوں کو, علماء کو دیکھا ہے کہ گھر میں جو کمرہ وہ نماز کے لیے خاص کرتے ہیں, سب سے خوبصورت کمرہ وہی ہوتا ہے. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے جب صفائی ستھرائی ہو, اچھی خوشبو. یہ جو الکوہلک خوشبوئیں جو دماغ میں چڑھتی ہیں, اس سے نماز کا لطف خراب ہوتا ہے, اچھا نہیں ہوتا. تو ایسا جب ماحول ہوتا ہے, تبھی تو قرآن نے حکم دیا نا کہ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین, میرے گھر کو پاک صاف رکھو. جہاں صفائی ستھرائی طہارت پاکی ہوگی, انسان خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. تو کوشش کریں اپنے گھر میں ایسا کمرہ بنائیں جہاں آپ جس کمرے کو نماز کے لیے, عبادت کے لیے خاص کر دیں, اس پہ ایک مصلی ڈال دیں. یہ اللہ اللہ کرنے کا کمرہ, بچوں کو بتا دیں یہ اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر اللہ نے گنجائش نہیں دی ہے, گھر چھوٹا ہے, 2 کمرے ہیں, اب ایک کو اللہ اللہ کرنے والا کمرہ بنا دیں گے تو بچے کہاں بیٹھیں گے؟ تو ایک چھوٹی سی جگہ کو کارنر میں کھینچ لیں بھائی, کیا خیال ہے؟ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ان کے گھر میں بھی زیادہ کمرے نہیں تھے, تو انہوں نے ایک تخت کے جو ہے نا اس کے اوپر ایک مصلی لا کے رکھا ہوا تھا, وہی نماز ہوتی تھی ان کی. جگہ خاص کر لینی چاہیے. التائبون العابدون الحامدون, اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی تعریفیں بہت کرتے ہیں. وہ بات بات پہ اللہ کی تعریف. پہلے آپ کو پتا ہے جب بھی کسی غریب سے, غریب آدمی سے بھی آپ خیریت پوچھتے تھے, وہ کہتے تھے اللہ کا بہت فضل ہے. یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا. پھر بعد میں اپنے دکھڑے بھی سناتا تھا کہ جیب کٹ گئی, یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. شروع میں کیا بھائی اللہ کا بہت فضل. اب آہستہ آہستہ یہ رواج آتا جا رہا ہے, بات ہی شکایتوں سے شروع. اور بھائی کیسے حالات چل رہے ہیں, اب کیا کریں, سمجھ رہے ہیں نا. اب چھوڑا, بچے میں ہیں بس, مرے نہیں. بس یہ شکر کرو, ڈپریشن سے میرا تو دماغ کی رکھ پڑ جائے. یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے الحامدون, اللہ کی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں. پانی پینے کے بعد الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا, خدا کی قسم کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کھانے کے بعد اس دعا میں اللہ نے لذت رکھی ہے. تمام تعریفیں. دیکھو غیر مسلم کھاتا ہے, آپ کو تھینک یو کہے گا, بنانے والے کا شکر ادا نہیں کرے گا. وہ برگر کھائے گا, جس نے کھلایا اس کو تھینک یو کہہ دے گا, حالانکہ پیسے بھی دے رہا ہے اس کو, تھینک یو کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھی اس کو تھینک یو اور یہ بھی اس کو تھینک یو. تھینک یو کا تبادلہ ہو رہا ہے.
اس نے پیسے دیے, کوئی احسان نہیں کیا, پیسے دے دیے نا, بدلہ دے دیا احسان کا, اور اس نے پیسوں کے بدلے میں اس کو برگر دے دیا, تھینک یو بنتا ہے, پھر بھی تکلف میں تھینک یو. اور جس کا بنتا ہے تھینک یو, اس کا کوئی تذکرہ غیر مسلم کی زبان پہ نہیں ہوتا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, قرآن کہتا ہے یہ ان درختوں کو تمہارے ہاتھوں نے تھوڑی بنایا ہے. یہ جو برگر آپ کھا کے برگر جیسے بن رہے ہو, یہ گندم تو اللہ نے پیدا کی ہے, یہ تو اس نے پیدا کی اپنی طاقت اور قدرت سے. ما کان لکم, تمہارے بس میں نہیں تھا. وہ پیاز جو اس میں ڈلا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا. ایک ایک چیز, گوشت اللہ نے بنایا, ہر چیز. مجھے نہیں پتا برگر میں آج کل کیا کیا ڈل رہا ہے, جو چیزیں ہیں ہو سکتا ہے لوگ اس پہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو پورا برگر بھی 3 پارٹس بتائے برگر کے, جو اہم چیز تھی وہ تو بتائی نہیں. تو ہمیں بس اتنا سائنسی معلومات برگر کے بارے میں پتا ہے کہ برگر کھا کے آدمی کیسا بن جاتا ہے, برگر جیسا بن جاتا ہے. ایسے دباؤ تو دب جائے گا وہ آرام سے. جو پراٹھے کھانے والا ہے اس کو دباؤ کے دبے گا نہیں, وہ سمجھ رہے ہیں نا, بولے گا آگے سے وہ کہ کیوں دبا رہا ہے بھائی تو, صحیح ہے نا. تو ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, اللہ کہتے ہیں یہ میرا شکر نہیں ادا کرتے. تو مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو مسلمان کو کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو یہ دعا میں آتا ہے, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, اور جس نے ہمیں پلایا. اور سب سے مزے کی بات یہ, کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق دی شکر کی, وجعلنا مسلمین, ہمیں اس نے فرما بردار بنا دیا, مسلم بنا دیا کہ آج اس کی نعمت کھا کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا احسان ہے اس کا. کتنا مزہ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے, ذہب وما, آپ یہ دعا کرتے, یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. ایسی خاندانی دعا ہے, ایسی خاندانی دعا. ذہب وما, پیاس چلی گئی. یہ کس کا شکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا. میرے رب نے میری پیاس دور کر دی. وبتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر اعمال میں لکھ دیا گیا. مزے ہی مزے ہیں نا. یا تو یہ ہوتا اللہ کہتے روزے کا اجر جب لکھوں گا جب پیاس کنٹینیو رہے تیری, یہ بجھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے, پھر روزے کا اجر لکھوں گا. ابھی تو نے کھا لیا نا, اب کیا, تو مزے ہو گئے نا تیرے. بلکہ روزے دار کو جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ تو عام آدمی کو آتا بھی نہیں ہے. للصائم فرحتان, حدیث میں آتا ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی عند الافطار, جب وہ کیا کرتا ہے افطار, اور ایک خوشی قیامت میں جب اجر ملے گا. اور یہ جو روزے میں افطار کی خوشی ہے, یہ خوشی بھوکے جو بھوک کی حالت میں کوئی غیر مسلم کھانا کھائے اسے وہ خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ یہاں بھی 2 خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں. یہ صرف کھانے کی خوشی نہیں ہوتی کہ پکوڑے کھا رہا ہوں, سموسے کھا رہا ہوں, کھجور کھا رہا ہوں. یہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ کھا بھی کس کے حکم پہ رہا ہوں, اللہ. اب وہ مجھے کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. جس کا اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اس کو افطار کی خوشی اتنی زیادہ ہوگی. تبھی تو میں وہ پشاور والے اپنے پٹھان دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, بڑا مزہ آتا ہے مجھے. وہ اتنا, اس نے جس درد سے یہ بات کہی تھی نا, ہم بیٹھے ہوئے کھانے پہ پشاور میں, ہمارے ایک پٹھان دوست, انہوں نے میری دعوت کی. دوست بھی نہیں تھے, بس ایسے ہی تعلق تھا, تو تھے بڑے مالدار. اب ہم دعوت پہ گئے تو بڑے چرغے پڑ گئے جو بھی ان کے ہوتے ہیں پٹھانوں کے, تو آپ کو پتا ہے دمبے کھائے ہیں کبھی, پورے نا دمبے چربی کے ساتھ. اب وہ تھے بھی اچھے خاصے پیسے والے, عمر بھی ان کی زیادہ ہو چکی تھی. کئی لوگ بیٹھے ہوئے, ان کے چاچا ماما, بہت سارا بڑا خاندان نا, کیونکہ دادا کے بچے زیادہ تو خاندان کیا ہو گیا بڑا. آج میں اعتراضات والی بات سن رہا تھا نا, ایک کلپ میں نے بتایا میرے اتنے بچے ہیں تو ماشاءاللہ سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, یہ تو رزق تو اللہ دیتا ہے. اس پہ غیر مسلم نے ایک کمنٹ کیا نیگیٹو. اس نے نیگیٹو کمنٹ کیا کہ مسلمانوں کو دیکھو کیسے پاگل ہو گئے ہیں, اس پہ بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. یہ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں؟
حالانکہ مولوی کیسی حماقت والی باتیں کر رہے ہیں, اس غربت کے دور میں اس کے اتنے بچے. جب اس غیر مسلم ایک نیگیٹو کمنٹ کیے تو پھر نیچے دھڑا دھڑ اس کی تائید میں نیگیٹو کمنٹس, پوری لائن لگی ہوئی نا نیگیٹو کمنٹس کی, کہ ان کو دیکھو, ان کو دیکھو, ان کو دیکھو, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا. ایک نے جو بہت ہی پازیٹیو کمنٹس کیے, اس نے یہ کیا کہ بھائی تم پال سکتے ہو, ہر آدمی نہیں پال سکتا. بہت زیادہ احترام کہ آپ میں یہ اللہ نے صلاحیت دی, ہر آدمی نہیں پال سکتا. تو میں سوچ رہا تھا دیکھو کیسا دماغ خراب کیا ہے نا, کہ جو چیز آپ کے لیے گفٹ تھی خدا کی طرف سے, یہب لمن یشاء, جو اللہ نے آپ کو گفٹ دی اولاد, اس کی کمی پہ کیا کر رہے ہیں, فخر, یعنی تحفے کم لو. ٹھیک ہے نا, وہی بہانے کہ پالیں گے کیسے اور یہ سب چیزیں, یہ بھی ٹاپک نہیں ہے. تو میں اس پہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیسی ذہن سازی ہوئی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, آج سیٹنگ بھی تھوڑی آؤٹ ہوئی. ہاں, تو وہ جو تھے نا کھانے میں ہم بیٹھے ہوئے, تو بات چل پڑی, آپ کو پتا ہے جب وہ خود ہی چھیڑ دیتے لوگ. اب آٹو پہ ہو گئے ہیں شادیوں پہ نا, اب میں نہیں چھیڑتا, لوگ چھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے, آٹو پہ ہو گئے ہیں نا لوگ. ٹھیک ہے, تو کہیں بات شروع ہو گئی, تو کسی نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا, آپ نے شادیاں کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے لذت صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے. وہ اتنے در سے اس نے یہ بات کہی نا, ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. واقعی صحیح بات ہے. بھوک اور پیاس کے بعد اللہ کے لیے جب انسان روزہ افطار کرتا ہے اور آخر میں یہ دعا پڑھتا ہے, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, یہ مزہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہے. یہ آپشن اللہ نے, یہ لذت, یہ دعا کی لذت اللہ نے صرف مسلمان کو دی ہے. پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئیں, اور اللہ کے ہاں میرا اجر لکھ دیا گیا. اللہ اس اجر کو ضائع تھوڑی کرے گا جو آپ نے کیا ہے. تو اللہ نے صفت بیان کی, بس میں بیان ختم کر رہا ہوں. الحامدون, کہ ہمارے نیک بندے ہماری تعریف بہت کثرت سے کرتے ہیں. تو اٹھتے بیٹھتے اپنے کلام کا حصہ بنا لیں اللہ کی تعریف. جنت میں بھی جنتی یہی کریں گے, بات بات پہ اللہ کی تعریف, بات بات پہ اللہ کی تعریف. تو عادت بنا لیں, جب کوئی پوچھے کیا حال ہے, بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے, کیسے ہی حالات ہوں, کیسی طبیعت ہے, الحمدللہ اللہ کا فضل. جیسے پیغمبر ہر بات کو کس کی طرف لے کے جاتے تھے, اللہ کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میں جب بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بیمار بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا بھائی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو ٹھیک بھی وہی کرتا ہے. بیماری کا کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں ٹھیک کون کرتا ہے, اللہ. وجہ کیا ہے کہ بیمار کرنا یہ کوئی تعریف کا عمل کہلاتا نہیں ہے, ٹھیک کرنا تعریف والا عمل کہلاتا ہے. تو نسبت ٹھیک کرنے کی اللہ کی طرف کی جا رہی ہے, بیماری کی اپنی طرف. جنات بھی بڑے ہوشیار ہیں, دیکھو انہوں نے بھی یہ بات کی سورہ جن میں, انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. کہنے لگے بھائی نبی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اللہ نے کسی کو نبی بنا کے بھیجا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے. نہیں یہی بات سمجھ, کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ نے پیغمبر کو, بعض دفعہ اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں حجت تمام کر کے عذاب دینے کے لیے, کہ ان پر حجت تمام کرو پھر ختم کرو ان کو. تو یہ تو شر ہو گیا نا. تو جنات یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے بندوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے یا خیر کا, یا دونوں جگہ اللہ کا نام نہ لیتے, کہتے ہمیں نہیں پتا دنیا والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, پیسو وائز استعمال کرتے ہیں, فعل مجہول, شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا. نہ نہ نہ, جہاں شر کی بات آئی فاعل کو حذف کر لیا, پیسو وائس کے طور پہ بیان کیا گیا. جہاں خیر کی بات آئی اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. انا لا ندری, جنات کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا.
اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جنات اتنے ہوشیار ہوتے ہیں. اب آپ بتاؤ یہ عاملوں کے قبضے میں آ سکتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں؟ عامل اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ کلام میں اس کو اتنی تمیز ہو کہ کس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے، وہ تو پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو اتنی ذہین مخلوق اس کے قبضے میں آئے گی؟ یہ تو بے وقوف لوگ عاملوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو جنات قبضے میں نہیں آتے ہیں، ایسی بیکار باتیں. یہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.